وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی، عبادت، نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے کسی قسم کی امید رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا، یا پھر کسی بھی عبادت کی کوئی شکل کسی اور کے لیے کرنا، یہ سراسر شرک کہلاتا ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام نازل اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم الحمدللہ اس نبی کے امتی ہیں جو نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہ آنے والا ہے. یہ وہ نبی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے امتی ہونے پر الحمدللہ ہمیں بڑا ہی فخر ہے. سب سے پہلے ہم درود پڑھے اللہ کے نبی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں اور آپ جس دین کے پابند ہیں، جس دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے میں اور آپ پابند ہیں، اور جس نبی کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی زندگی بلکہ تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد مذہب اسلام نے بتا دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمام جن و انس کے پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، میں اور آپ ہم انسان وقتاً فوقتاً مقصد زندگی میں ہم بھولتے جا رہے ہیں. ہم اپنے زندگی کے اصل مقصد کو دھیرے دھیرے بھولتے اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی نافرمانی کرتے جب زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھ کر وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ رب العالمین بار بار تنبیہ کرتا رہا، متنبہ کرتا رہا. تمہارے زندگی کا مقصد یہ ہے اور تم دنیا میں بس
مہمان بن کر گئے ہو. چند دن کی زندگی دنیا کی زندگی ہے, ابھی وہ ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد پھر تمہارا ایک ٹھکانہ ہے, پھر تمہیں ایک جگہ جانا ہے, ایک جگہ جمع ہونی ہے. اس کی جانب اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وقتاً فوقتاً بتاتا رہا. اسی سلسلے کی آخری کڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے, لوگوں کے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے, لوگوں کے قیامت کے دن کھڑائے جانے کا دن بہت قریب آ چکا ہے. اس ایسی حالت میں بھی یہ لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے, موت کے دہانے پر یہ آ کر کھڑے ہیں. زندگی بالکل اختتام پذیر ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات فقد قام قیامتہ. انسان جب مرتا ہے اسی وقت اس کی قیامت کھڑی ہو جاتی ہے, اس کے سامنے اس کی قیامت رہتی ہے. انسان, میں اور آپ غفلت کی نیند میں زندگی گزار رہے ہیں. میری اور آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے میں صبح اور شام کرتی جا رہی ہے. اس کے تعلیمات کو مکمل میں اور آپ بھولتے دکھائی دے رہے ہیں. بلکہ میری اور آپ کی زندگی یہ ہو چکی ہے کہ ہم جمعہ کے دن نماز پڑھ کر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں, اس نبی کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں, جنہوں نے میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ کیسے ہونا چاہیے بتا کر ہمیں دنیا سے گئے. اور وہ نبی کی ہمیشہ یہ فکر رہی ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا, یہ امتی, یہ وہ میرے بعد دنیا میں آنے والے ہر انسان, مسلمان تو مسلمان, غیر مسلموں کے بارے میں اللہ کے نبی ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ کاش وہ بھی اسلام قبول کر لیتے, وہ بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتے, وہ بھی روٹے ہوئے رب کو منا کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے. حشر کے میدان میں جب نبی اپنے امتیوں کو دیکھیں گے, حشر کے میدان میں جب نبی ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے جب نبی دیکھیں گے, میری امت کھڑی ہوئی ہے, ان امتیوں میں وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر کر اپنے آپ کو جہنم کے حقدار بنائے رہیں گے, ان کو دیکھیں گے تو نبی کو کتنی تکلیف ہوگی. نبی کی تو خواہش یہ ہے کہ تمام انسان, تمام لوگ اللہ کی عبادت کر کر, ایک اللہ کی وحدانیت کو مان کر, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے اور اسی حالت میں دنیا سے چلی جائے. تو آئیے معزز حاضرین, ایک اور حدیث آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتے چلیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. علامہ البانی نے صحیح الترغیب میں اس کو نقل کیا ہے. حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں, حدیث کوئی نہیں, حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں. تو جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں, اللہ کی نعمتوں کی قدر کر لو, اللہ کی نعمتوں کی قدر کر لو. اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں, ان نعمتوں کی قدر مجھے اور آپ کو کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ہم امتیوں کو نصیحت کر رہے ہیں, ہم گنہگاروں کو سمجھا رہے ہیں, ہم راہ سے بھٹکے ہوئے اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. 5 چیزوں کو, اللہ کی 5 نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں, ان نعمتوں کو غنیمت جان لو نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شبابک قبل حرمک, تمہاری جوانی کو تمہارا بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو. جوانی اللہ کی وہ پاورفل نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ انسان جوانی میں وہ کام کر سکتا ہے, جوانی میں ایسے ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے, بڑھاپے میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ جوانی
کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کے لیے اگر کوئی ریڑھ کی ہڈی کی طرح اگر کوئی کام آ سکتے ہیں، کسی جماعت کے لیے، کسی تنظیم کے لیے، کسی سوسائٹی کے لیے اگر کوئی ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح، بیک بون کی طرح اگر کوئی کام آ سکتے ہیں تو اس قوم کے سب سے اہم نوجوان ہوتے ہیں، اس جماعت اور جمعیت کے نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوان اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے میرے معزز نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، یہ جوانی جو اللہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس جوانی کی قدر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کے تعلق سے میں اور آپ کتنی قدر کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، ہر نوجوان اپنے زندگی کا جائزہ لے۔ اب تک تو ہم نے جوانی کے کئی ایام، کئی سال بتا دیے، اور اس حالت میں میں اور آپ اللہ کے دربار میں جائیں تو کیا میرے اور آپ کے پاس جوانی کا کوئی ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے دربار میں پیش کر سکے اور کہہ سکے اے اللہ، جوانی میں میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا تھا؟ ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل؟ اللہ اکبر میرے دوستو، میرے معزز سامعین، میرے بھائیوں، میری معزز ماں اور بہنوں، یہ جوانی بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر سے۔ ایسی جوانی میں میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، یہ جوانی اللہ کی وہ نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے گزر جانے کے بعد پچھتاتے رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ جوانی میں اللہ رب العالمین قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جرات دیتا ہے، عبادت کرنے کے مواقع فراہم رہتے ہیں، ساری چیزیں مجھے اور آپ کو میسر رہتے ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جانے کے بعد مسجدوں کی جانب رجوع کر لیتا ہے، مسجدوں کی جانب آ جاتا ہے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے۔ میرے دوستو، جوانی کے وہ سنہرے موقع، جوانی کے وہ سنہرے ایام، جوانی کے وہ ایام جس میں اللہ رب العالمین بندے کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث میں فرمایا تھا، سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ۔ حشر کا میدان ہوگا، وہ ایسا میدان ہوگا وہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا، تپتی ہوئی دھوپ رہے گی، کڑکتی ہوئی سیک رہے گی۔ ایسے دھوپ کے موقع پر، ایسے خطرناک مرحلے کے اندر اگر کوئی انسان کو سایہ دے سکتا ہے تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی سایہ نہیں دے سکتا۔ وہاں پر اللہ رب العالمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا، ان میں وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ اس میں وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی میں گناہ کے مواقع فراہم ہونے کے باوجود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بچاتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے نوجوانوں کی جو زندگیاں کرتی ہیں، جو جوانی کرتی ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی جوانیاں دنیا کے اندر کیسے مست و مگن ہو چکے ہیں، دنیا کے پیچھے ایسی کٹ رہی ہے ہماری جوانی، اللہ اکبر، کہ ہمارے نوجوان بھائی واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر اپنی جوانی کو سرو کرتے دکھائی دیتے ہیں، یا تو پان کے ڈبوں پر پان پرک چباتے ہوئے، سگریٹ اور جو چٹا جلاتے ہوئے اپنی جوانی کو گزارتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آپ سے سوال ہے کہ آپ کی اس عمر میں، آپ کی اس جوانی میں آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ نے کبھی جائزہ لیا؟ مجھے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اللہ کے دربار میں مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے، آپ کی جوانی کے بارے میں، آپ کی جوانی کے بارے میں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تزال قبل ابن آدم، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم نہیں ہلیں گے، حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسان جمع رہیں گے۔ اللہ رب العالمین وہاں پر انسان کے قدموں کو ایسے جمع کرے گا کہ انسان اگر ہٹنا چاہے تو اس کے لیے شرط لگا دی گئی، ایک کنڈیشن لگا دیا گیا، کہا جائے گا کہ تیری زندگی کو تو نے کیا گزارا، اس کا جواب دے۔ پہلے سوال کیا جائے گا کہ حیات، جو زندگی تجھے دیا گیا تھا دنیا میں، وہ زندگی تو نے دنیا میں کہاں گزاری، کیسے تو نے اس کو برباد کیا، کیسے تو نے اس کو اچھا کیا، وہ اللہ کے دربار میں جواب۔ تو یہاں پر ایک سوال آپ سے، جو جوانی، جو زندگی، انسان کا جواب اللہ کے دربار میں انسان کے اللہ رب العالمین جو سوال کر رہا ہے، اس زندگی کے اندر کیا جوانی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ شامل ہے۔
اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے تیری زندگی کیسے گزاری، جواب دے، اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا جائے گا عن شبابہ فیما ابلا، اس کے جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا کہ تیری جوانی تو نے کیسے گزاری، اس کا بھی جواب دے، اس کی زندگی کیسے گزاری وہ سوال ہوتا ہے۔ زندگی کے بعد پھر سے جوانی کا سوال الگ سے کیا جاتا ہے، تو نے جوانی کی عمر کیسے گزاری، کہاں کہاں تیری جوانی تو نے گزاری، کہاں کہاں تو نے بربادی کی۔ اس کا جواب دیے بغیر کوئی ابن آدم اپنا قدم نہیں ہلا سکتا۔ چھٹکارا تو دور کی بات، دور جانا تو دور کی بات، اس کا جواب دیے بغیر اللہ کے دربار میں کوئی نہیں ہٹ سکتا۔ میرے معزز ساتھیوں، ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے دربار میں آج دنیا میں ہم بہانے بنا لیتے، کہ یہ کام کرو، نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، نماز کہاں آ سکتے۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے دربار میں؟ کیا دنیا میں آس پاس میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مسجدوں کے امام کو یا مسجد کے ذمہ داروں کو یا پھر اپنے فرینڈ سرکل کو آپ جواب دے دیں نہیں آ سکا، نہیں کر سکا؟ کیا حشر کے میدان میں اللہ کو یہی جواب دے سکیں گے؟ کیا یہ جواب چلے گا اللہ کے دربار میں؟ کچھ کام بنے گا؟ اگر ہم اپنی جوانی کو الٹی سیدھی جوانی گزارتے ہیں اور اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں جواب دینا چاہیں گے، اگر ہم غلط جواب دینا چاہیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن اعلان کر کہتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، اے لوگوں سن لو، ہم حشر کے میدان میں تمہاری زبانوں کو تالا لگا دیں گے، تمہارے منہ پر تالا لگا دیں گے، اس دن تمہارے بارے میں تم جواب نہیں دو گے۔ قرآن کہتا ہے تکلمون ایدیہم، ان کے ہاتھ جواب دیں گے ان کے بارے میں، ان کے پیر جواب دیں گے ان کے بارے میں۔ کس بارے میں جواب دیں گے؟ ان کے اعمال کے بارے میں نہیں کہا، بما کانوا یکسبون، جو ان لوگوں نے دنیا کے اندر ان کے کسب، ان کی محنت، ان کی کد و کاوش، ان کے گناہ، ان کے اچھائی اور برائیوں کے بارے میں ان کے ہاتھ اور پیر جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو زبان سے بھی نکلوا سکتا، لیکن اللہ زبان کو تالا لگا کر، منہ کو تالا لگا کر، اس کے منہ کو بند کروا کر اس کے جسم کے اعضاء سے سوال کروائے گا۔ آج بہانہ بناتے ہیں مجھے اور آپ دنیا کے معاملے کے اندر کہ کیسے بھی ہو، کدھر بھی ہو، ہم کیسے بھی ٹال لیں گے، لیکن حشر کے میدان میں میں اور آپ اللہ کے دربار میں کوئی بہانہ کام نہیں آنے والا۔ اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اس کا مکمل علم ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ حشر کا میدان ہوگا، وہاں پر میرے نوجوان بھائیوں اور میری نوجوان بہنوں سن لو، حشر کے میدان میں جوانی کا جواب دیے بغیر میں اور آپ اپنا زندگی کے قدم نہیں ہٹا سکتے۔ آج جوانی جیسی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس جوانی کو اسلام کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، آخرت کے لیے خرچ کرو۔ یقیناً میری اور آپ کی جوانی پارکوں میں گزرتی دکھائی دے رہی ہے، کالج کے کیمپس کے گراؤنڈوں میں گھومتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان نوجوان اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں تو اپنی مسلمان نوجوان بہنیں غیروں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی دکھائی دے رہی ہے، غیروں کے ساتھ اپنے دین کو بیچتی دکھائی دے رہی ہے۔ قیامت کے دن میری معزز ماں اور بہنوں اس کا بدلہ بڑا بھاری پڑے گا، اللہ کے دربار میں چکانا پڑے گا کہ آپ نے ایمان جیسی دولت ملنے کے بعد، ایمان جیسی نعمت ملنے کے بعد آپ غیروں سے اپنا منہ کالا کرتی دکھائی دے رہی ہو۔ اس کا بھی جواب حشر کے میدان میں اللہ کو دینا پڑے گا۔ تو لہذا جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا مجھے اور آپ کو علم ہونی چاہیے۔ جوانی کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت اللہ کے نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا کہ لوگوں سن لو، وَصِحَتِكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، بیمار ہونے سے پہلے جو صحت تمہیں دی گئی ہے اس صحت کی قدر کر لو، تندرستی، صحت، طاقت، اس کی قدر کر لو۔ بیمار ہونے کے بعد ہائے ہائے کہتے رہو گے، پچھتاتے رہو گے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا جو صحت اللہ نے دیا ہے، ہاتھ پیر اچھے ہیں، آؤ اللہ کے دربار میں جھکو، کمر اچھی ہے، گھٹنے اچھے ہیں، آؤ اللہ کے دربار میں سر جھکاؤ، گھٹنے ٹیکو، اللہ کے دربار میں ناک رگڑو۔ بوڑھے ہو جانے کے بعد، جب پورا کام ہو جانے کے بعد، پیروں کے گڑگوں کے گدے گھٹ جانے کے بعد، اس کے بعد آتے کرسی میں بیٹھ کر سجدہ کرنے نصیب نہیں ہو رہا ہم کو۔ میرے نوجوان بھائیوں کیا کہیں، اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دیا ہے، طاقت دیا
دیا ہے اللہ کے دربار میں اپنے مقدس ماتم کو جھکا کر رگڑ کر اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کا موقع دیتا ہے، اس کے باوجود بھی جب تک صحت ہے، جب تک طاقت ہے، اس وقت تک مسجد کو نہیں آتے، اس وقت تک عید کی نماز پڑھ لیتے تو فخر سے کہتے کہ ہم نے عید پڑھ لیا، رمضان میں مسجد کو آئے تو سمجھ جاتے کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا، یا جمعہ مسجد آئے تو سمجھ جاتے کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا۔ نہیں میرے دوستو، یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، میری ماں بہنوں، یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو، یہ قدر کر لو۔ صحت چھن جانے کے بعد، بیماری آ جانے کے بعد پچھتاتے رہ جاؤ گے، ہاسپٹلوں کے بعد فائل پکڑ کر کھڑے رہ جاؤ گے، نماز کا وقت چک جائے گا، نماز ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر! کتنے بار آپ نے نہیں دیکھا اذان ہوتی رہتی، آپ ہاسپٹل میں کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اذان ہوتی رہتی، آپ ڈاکٹروں کے پاس ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ کیا وقت اگر ہم پہلے ہی اللہ کی عبادت کر کر اپنے روٹے ہوئے رب کو بناتے تو ایسے نوبت دیکھنے کو آتی کہ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے صحت دیا ہے، صحت کی قدر کر لو۔ صحت جب تک ہے، روٹے ہوئے رب کو منا لو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگ لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اپنی دنیا کی تیاری کر لو۔ صحت رہنے تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ یقین مارو میرے معزز ساتھیو، اللہ رب العالمین کی قدرت کا اگر آپ کو اندازہ ہے تو اس بات سے اندازہ لگا لو کہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سرکل کے اندر، آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر، آپ کے بھائی اور بہنوں کے اندر جن کو اللہ نے جائیداد بھی دیا، دنیا کی دولت دیا، سب کچھ دیا، لیکن شوگر کی بیماری کی وجہ سے آپ اپنے رہ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے گھر جاتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھاؤ، میں کھاتا نہیں، تمہیں لائے سو چیزا کہاں سے، مجھے شوگر ہے نا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! دوستو وہ سوچو کیا رہے گا۔ آپ مٹھائی لا کر دے رہے اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے رشتہ دار کو، کہتا ہے کہ میں کھا نہیں سکتا آپ کی لائی ہوئی چیز کو، یقیناً آپ نے لایا ہے، یہ کون کھاتے، ہمارے گھر میں بھی کوئی کھا نہیں سکتے، آپ لے کر چلے جاؤ۔ ایک نعمت ہے مٹھائی، اس نعمت کو اسے چھین لیا گیا ہے۔ آپ کسی بھائی سے بلاؤ، چلو آج ذرا کھا کے آئیں گے، فلاں نے کھا کے ذرا مزیدار کھانے کا ہے، نہیں میں آئل فوڈ نہیں کھا سکتا، مجھے پرہیز ہے، مجھے پرسوں ہی بائی پاس ہوا تھا، مجھے پرسوں ہی اسٹینٹ ڈالا گیا تھا، مجھے پرسوں ہی فلاں ہوا تھا۔ کیا نہیں سن رہے آپ اپنے سرکل کے اندر؟ ہو نہیں رہے اپنے اطراف و اکناف میں؟ کیا حالات نہیں ہیں ایسے ہمارے آس پاس میں، ہمارے سرکل کے؟ ابھی کب تک؟ کیا یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر نہیں کریں گے میں اور آپ؟ ابھی کب تک غفلت کی زندگی گزاریں گے؟ دیکھو مسجد کتنی خالی پڑی ہوئی ہے، مسجد کتنی خالی پڑی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کا گھر بنایا گیا اور اللہ کے گھر ویران ہیں۔ اسی ٹائم پر آپ کسی سینما ہال چلے جاؤ، وہاں کتنے مسلمان نہیں دکھائی دیں گے آپ کو۔ جمعہ کی بات بول رہا ہوں، جمعہ کے دن مسلمان سینما کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، لیکن جس اللہ نے صحت دیا، کہ آپ نے کووڈ کے موقع پر نہیں دیکھا ہے کہ جس آکسیجن کو میں اور آپ روزانہ فری میں لیتے ہو، اس آکسیجن کے کتنا پیسہ آپ نے دیا، کتنا خرچ کر کر آپ کو آکسیجن خریدنا پڑا؟ آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، اپنے فرینڈ سرکل کے لیے آکسیجن کے سلنڈر لے کر بلاک میں رکھنا پڑا پیسہ ڈال کر۔ اسی کووڈ آنے کی وجہ سے کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بوڑھے ماں باپ بے سہارے ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی ایسی صحت اللہ نے دیا ہے، اس صحت کی قدر میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے ہم بیوقوف ہیں، کتنے جاہل ہیں، کتنے نادار ہیں، ہر ایک اپنا اندازہ لگا سکتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحت دیا۔ ایک سوال آپ سے کر کر آگے بڑھوں کہ میرے معزز سامعین، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، آپ کے جیب میں پیسہ ہے، آپ کے گھر کے اندر شکر کا ڈبہ ہے، ساری چیزیں میسر ہے، پھر بھی آپ میٹھا نہیں کھا سکتے ہیں، پھر بھی آپ کچھ کھاتے ہیں، اگر دعوت میں چلے جاتے ہیں کسی کے ہاں، اگر کوئی زیادہ کھانا ڈالتا ہے، نہیں ڈائٹ کرتا ہوں، بہت لائٹ لے لیتا ہوں، بہت لائٹ لے لیتا ہوں۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ، ایک سوال یہاں پر اپنے آپ سے ہر آدمی کرو، جو اللہ، جو رب العالمین آپ کے جیب میں پیسے ہوتے پر، آپ کے گھر میں مٹھائی ہوتے پر، آپ کے بینک بیلنس میں پیسے ہوتے پر، ساری چیزیں آپ کے آس پاس ہوتے پر، آپ کو کھانے پینے اللہ کی نعمتوں سے روک سکتا ہے، حشر کے میدان میں کیا آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا؟ کیا ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت سے ہمیں نہیں روک سکتا؟ پھر کیسی غفلت میں ہے میں اور آپ؟
دنیا میں ساری چیزوں کا اختیار ہے، آپ سمجھتے تو کھا سکتے، لیکن اللہ کی جانب سے آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ شکر نہیں کھا سکتے، آپ نمک نہیں کھا سکتے، آپ مسالہ دار چیز نہیں کھا سکتے، آپ تیل کا آئٹم نہیں کھا سکتے۔ کیسی مزیدار چیزوں سے روک دیا گیا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ روک ہے، یاد رکھیے۔ جو اللہ زمین پر روک سکتا ہے وہی اللہ قیامت کے دن بھی جنت میں جانے سے روک سکتا ہے، اگر میں اور آپ اللہ کو راضی نہ کریں۔ ابھی اللہ کو ناراض کرتے رہیں، وہ حالات وہاں بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا معزز حاضرین، اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، لوگوں سن لو، تمہاری مالداری، جو پیسہ تمہارے پاس میسر ہے، اس پیسے کو فقیری آنے سے پہلے، غریبی آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس کو غریبی آنے سے پہلے غنیمت، جو میسر آپ کو ہے، آپ کو کروڑوں کی جائیداد ضرورت نہیں ہے، جو بھی اللہ نے دیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسی میں آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اسی میں آپ مسکینوں کو کھلاؤ، اسی میں آپ سب کچھ کر لو۔ پیسہ ہے، آپ مستی اور گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزارے تو ایک دن آئے گا یہی پیسہ ہاسپٹل میں بننا پڑے گا، ایک دن آئے گا یہی پیسہ ہاسپٹل میں کھڑا کرے گا لے جا کر۔ یہ پیسہ کوئی دائمی نعمت نہیں ہے، پیسہ چھن جانے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ یاد رکھو، اس پیسے کو جب تک آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، جو کچھ میسر ہے، اسی میں سے اپنے اڑوس پڑوس غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ۔ کیا آپ کے خاندان میں ہر آدمی اپنا جائزہ لے، آپ کے خاندان کے یتیموں کا آپ نے کتنا خیال کیا؟ آپ کے خاندان کے یتیموں کا آپ نے کتنا خیال کیا؟ آپ کے خاندان کی بیوہ عورتوں کا آپ نے کتنا خیال کیا؟ آپ کے سگے رشتہ داروں کا آپ نے کتنا خیال کیا جو غریب ہیں، مسکین ہیں، دوائی کے لیے ترستے ہیں؟ رشتہ دار تو دور کی بات ہے، کئی جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا سگے ماں باپ کو پیسہ نہیں دیتا ہے لڑکا دوائی کے لیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھو، یہ خطرناک حالات اور خطرناک انجام اس کا بھگتنا پڑے گا۔ لہذا جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دولت دی ہے اس دولت کی قدر کرو، صحت دی ہے صحت کی قدر کرو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور تمہاری فرصت کا ٹائم جو تمہیں دیا گیا ہے، اس فرصت کو بزی ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرصت ملی ہے آپ کو، چلو اللہ کی عبادت کر لو۔ آج ٹائم زیادہ ملا ہے، زیادہ دیر مسجد میں ٹائم پاس کرو۔ آپ کو ذرا زیادہ ٹائم ملا ہے آج نماز پڑھنے کا، ایک دو رکعت زیادہ پڑھ لو، قرآن زیادہ پڑھ لو، توبہ استغفار زیادہ کر لو۔ جو وقت ملا ہے اللہ کی جانب سے، اس وقت کو غنیمت جان کو اور اللہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ بعد میں پچھتاتے رہ جائیں گے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ عبادت کرنا چاہتے، صحت آپ کا ساتھ نہیں دیتی، کیا کرو گے؟ آپ عبادت کرنا چاہتے، اتنے بزی ہو گئے کہ عبادت نہیں کر سکتے، کیا کرو گے؟ لہٰذا جو ٹائم اللہ دیا ہے فری ٹائم، اس ٹائم کی قدر کرو، اس ٹائم میں اللہ کی عبادت کرنے پر، مکمل اللہ رب العالمین کو راضی کرنے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اس بات کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو بتائی وہ حیاتک قبل موتک، اور موت آنے سے پہلے جو زندگی تمہیں گئی اس زندگی کا خیال کرو، اس زندگی کی قدر کر لو۔ یہ بہت اہم بات مجھے اور آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیے 5 چیزیں ہیں زندگی، 5 چیزوں میں زندگی آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے زندگی کا ذکر آخر میں کیا۔ موت آنے سے پہلے جو زندگی کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی اس کی قدر کرو۔ جوانی کی قدر کرنی ہے، صحت کی قدر کرنا ہے، پیسوں کی قدر کرنا ہے، وقت کی قدر کرنا ہے، اور اس کے بعد زندگی کی قدر کرنا ہے۔ جو زندگی اللہ نے دیا ہے، نہیں معلوم ہے یہاں سے میں گھر جاؤں گا کہ قبرستان جاؤں گا، اس کی کسی کو خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے۔ لہذا جو وقت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، دوسروں کو ناراض کرنے، دوسروں کا دل دکانے، دوسروں پر تانا کشی کرنے، دوسروں کی گلہ کرنے، دوسروں کے پیر کھینچنے، دوسروں پر الزام لگانے یا دوسروں کے پیچھے پڑنے کے نہیں، اپنی زندگی کا جائزہ مجھے لینا ہے۔ میں کیا ہوں مجھے جاننا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں مجھے خبر میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کہیں کسی مولوی صاحب آپ کو بتائے کہ بازو گھر والے کے بارے میں خبر میں آپ کو پوچھتے بول کے کہیں بیان میں آپ نے سنا ہے؟ نہیں نا، تو کیوں ہمیں بازو گھر والوں کی فکر زیادہ لگی ہے؟ پہلے اپنے گھر کی فکر کر لو نا،
اپنی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کی فکر کر لو، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کو یہ فکر نہیں کہ بازو گھر میں کون کہاں گیا، کون کیا کھایا، کون کیا کرا، ان کیسے کمایا، ان کیسے لوٹا، وہ آپ کو کیا کرنی ہے، اس کا کیا وہ اللہ کو دے گا۔ جو زندگی اللہ نے دی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بہت لمٹ ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ اس لمیٹڈ زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار لو، اللہ کو ناراض کرنے، کیا آپ کسی کا آئے، کسی کا گلا کرنے سے، آپ کسی کو گالی گلوچ دینے سے، آپ کسی کے عیب اور نقطہ چینی کرنے سے، آپ کسی کو ٹھیس پہنچانے سے کیا اللہ خوش ہوگا؟ اللہ تو ناراض ہوتا ہے۔ پھر آپ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے کہ میں اپنے آپ کو خوش کر لے رہا ہوں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے فائدہ ہونے والا نہیں۔ لہٰذا یہ نعمت جو اللہ رب العالمین کی جانب سے 5 نعمتیں مجھے اور آپ کو دی گئی، ان نعمتوں کی قدر کرو۔ ایک نماز پڑھ کر فخر کے ساتھ کالر مت اچھالو کہ ہم نماز پڑھ لیے۔ یاد رکھو 5 وقت کی نمازیں بھی اللہ کے دربار میں اس امید سے پڑھو شاید میری یہ نماز قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ دعا کرو اللہ سے، اللہ میری نماز قبول کر لے، میری عبادات قبول کر لے، میرے نمازیں، میری عبادتیں قبول کر لے۔ یہ فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے۔ میں اور آپ ہے ذرا صدقہ کرے، ذرا خیرات کرے، چاروں کو کھانا کھلائے، پورا گاؤں بولنا، پورا گاؤں بولتے۔ ہاں ایسی حالات ہیں۔ یاد رکھو جو نعمت اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں میں صرف اللہ کی قدر اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کر میں اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں حشر کے میدان میں، قطعا نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب تک انسان جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کے پیر ہلنے نہیں دے گا۔ لہذا وہاں پر مجھے اور آپ کو وہاں پر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اپنی جوانی کا جواب دینا ہے، اپنے کمائے ہوئے مال کا جواب دینا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسے عمل پیرا ہے، میں اور آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں کیسے عمل کر رہے، اس کا وہی جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ لہٰذا میرے معزز سامعین، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو ان نعمتوں کی قدر مجھے اور آپ کو کرنی ہے، روٹے ہوئے رب کو منانا ہے۔ جب تک اللہ نے صحت دیا مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو میرے دوستو۔ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ مسجد کھڑا کرے گی کہ محلے کے اندر رہتا تھا، مسجد سے گزرتا تھا لیکن نماز کو نہیں آیا کرتا تھا، تو کیا جواب دیں گے میرے دوستو؟ حشر میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میری معزز ماں بہنوں، آپ سے بھی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں، آس پاس کے ہیں، تو آپ کے لیے اس مسجد کی جانب سے پڑھنے کا، تعلیم اور تعلم کا انتظام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ دوپہر سے عصر تک جو انتظام چل رہا ہے اس میں کئی خواتین، کئی ماں بہنیں آ رہی ہے، اور بھی آنے کی گنجائش ہے۔ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت نکالیے، دین کے لیے وقت نکالیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے وقت نکالیے، آئیے پڑھیے، دینی تعلیم حاصل کیجیے، اور اپنے روٹے ہوئے رب کو کیسے منانا ہے دینی تعلیم سیکھ کر سیکھیے اور جانیے، اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے میں اپنی زندگی گزاریے۔ اپنے آج کل جو ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں موبائل پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، جو اپنا وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں اس پر نہ گزاریے۔ یہ نہیں کہ بڑی عمر کے ہو گئے اب ہمیں کیا پڑھتے، بڑی عمر کے ہو گئے ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، دین پڑھنا نہیں آتا، یہ بہانے مت بنائیے۔ یاد رکھیے دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج اگر ایک بڑی عمر والے بھائی، ایک بڑی عمر والے بزرگ جن کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں، جن کے پیر جنبش کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن سیکھ لو تو ابھی کہاں پڑھتے مولوی صاحب، ہمیں بڈھے ہو گئے، یہ عمر میں کیا پڑھنا۔ انہی کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ فون دے دو، آپ نواسی کو بلا کو پوچھتے کہ کیسے چلانا، بولو۔ وہ فکر ہے ان کو کہ دنیا کی جانکاری لینا پسند ہے، دنیا کے بارے میں جاننا پسند ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، دین سیکھنا نہیں چاہتے، بولتے بڑی عمر ہو گئی ابھی کیا سیکھنا ہے۔ لہٰذا یہ بہانے بند کر دیجئے۔ جیسے الحمدللہ جہاں پر آپ ہیں وہاں اس مسجد کی جانب سے جو بھی انتظام آپ کو علم سیکھنے اور سکھانے کا مل رہا ہے اس میں اپنا وقت لگائیے، دین سیکھیے۔ حشر کے میدان میں جس دن اللہ
اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس دن کہیے اے اللہ میں فلاں جگہ جا کر دین سیکھتا تھا، میں دین سیکھتی تھی، وہ بات اللہ کے دربار میں کہنے کو کام آ سکتی ہے۔ دعا ہے کہ بار اللہ کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو اللہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک اے اللہ تو ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان پر رکھ، اور لے بھی لے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں لے لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور ہم میں جن کے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اور اس مسجد کے مصلی رفیع بھائی کوئی ہے ان کے وہ بھی ان کے تعلق سے بھی دعا کی اپیل آئی ہے۔ اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ ہم میں جن کے بھائی ماں باپ یا گھروں میں کوئی رشتہ داروں میں کوئی بھی بیمار ہے اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چھوٹی بڑی بلاؤں سے مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹوں سے ہمارے گھر والوں کی تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ خرس جیسی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو بھی روزی روٹی کے معاملے میں اللہ پریشان ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانی کو تو دور فرما لے۔ اللہ ان سب کو اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما لے۔ ہمارے گھروں میں کاروبار میں اللہ روزی روٹی میں تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی بہن اے اللہ نیک جوڑے کی تلاش میں ہیں اے اللہ ان سب کو نیک جوڑے نصیب فرما لے۔ اے اللہ صحیح صالح جوڑا نصیب فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اے اللہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما لے۔ اللہ خصوصاً اللہ فلسطین میں غزہ میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ان کے ایمان کی جان کی مال کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بھی ایمان کی جان کی مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اللہ اس ہندوستان میں امن و شانتی نازل فرما لے۔ اللہ امن و شانتی نازل فرما لے۔ اللہ مدارس کی مساجد کی اللہ تو حفاظت فرما، علماء کی تو حفاظت فرما لے۔ اللہ یہ مسجد مدرسے اللہ دین کے قلعے ہیں اے اللہ ان کی تو حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ جو بھی اللہ اساتذہ ہمارے ہیں باحیات ہے اللہ ان تمام اساتذہ کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے آل اولاد کے اللہ تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے اساتذہ دنیا سے چل بسے ہیں یا ہمارے رشتہ دار بھائی بہن جن کے ماں باپ رشتہ دار جو بھی دنیا سے گئے حالت توحید میں اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم ورب حلیم۔